كأنني أنظر لسيوف المسلمين تذبح المسلمين، وهذه تصيح الله أكبر وتلك تصيح الله أكبر. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 8 کی اگر بات کی جائے تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خراس ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے اور ابن جبلہ آتا ہے اس کے پاس. اب اگر آپ یہ سیریز آپ نے پہلے دیکھی ہو یا شروع سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو یہ دونوں لوگ خراس اور ابن جبلہ دونوں خوارج میں سے ہیں. یہ ان بلوائیوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ابن جبلہ تو وہی ہے جسے سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام نے مارا بھی تھا، مار مار کر زخمی کر دیا تھا جب اس نے سیدنا عثمان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں وہی لوگ ہیں. ابن جبلہ آتا ہے اور کہتا ہے خراس کیا تمہیں پتہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا ایک بہت بڑا لشکر لے کر بصرہ میں جا کر انہوں نے قیام کیا ہے. تو خراس کہتا ہے کہ بھلا ہمیں اس سے کیا لینا دینا اور تمہیں بھی کیا پریشانی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ابن جبلہ کہتا ہے کیوں نہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور یہ جو لوگ لشکر لے کر وہاں پر گئے ہیں بصرہ میں، یہ مدینہ کے جتنے بھی بڑے قبائل ہیں، قبیلے ہیں، ان کے جو سردار ہیں ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا جس نے محاصرہ کیا تھا اور جو ان میں شامل تھا انہیں ان کے حوالے کیا جائے. اب ظاہر ہے ان کو اپنی پڑ گئی تھی کیونکہ یہ بھی لوگ ان لوگوں میں موجود تھے. تو یہی یہاں پر ابن جبلہ خراس سے کہتا ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، عبداللہ بن زبیر. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ انہیں بتاتا ہے کہ عمران بن حسین اور ابو الاسود جو ہے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ. کیا آپ کو یہ پتہ ہے اور کیا ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو اس بارے میں بتایا گیا ہے؟ تو ابن زبیر کہتے ہیں ہاں انہیں اس بارے میں بتایا گیا ہے. اب عمران بن حسین اور ابو الاسود جو تھے انہوں نے کہا تو تھا کہ یہ یہاں شامل ہو جائیں گے بصرہ میں ان کے ساتھ، لیکن یہ پہلے تحقیق کے لیے جاتے ہیں سہل ابن حنیف کے پاس. ٹھیک ہے. دوسری طرف جب یہ بات یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں دکھایا جاتا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بھی آج شام تک ہمارے ساتھ یا کل کے دن کو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے درمیان ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے، اللہ ہی ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے سامنے والوں کو بھی ہدایت دے. سامنے والے کون؟ جو مولا علی علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے سہل ابن حنیف کے پاس خراس اور ابن جبلہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا کام تھا فساد ڈالنا، تو یہ وہاں پر پہنچتے ہیں. سہل ابن حنیف جو تھے وہ میرے خیال میں نیوٹرل ہو گئے تھے، وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، نہ ہی مولا علی علیہ السلام کا اور نہ ہی ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کا. تو خراس اور ابن جبلہ ان کے پاس جاتے ہیں. خراس جو ہے یہ کچھ غلط زبان کا استعمال کرتا ہے یہ ان کے زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ رشتہ دار ہیں علی ابن ابی طالب کے، جو کہ امیر المومنین ہیں اور ان سے ہی بغاوت کر رہے ہیں. ایسا کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے تو سہل ابن حنیف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہی حق تمہاری ماں تمہیں کھو دے. یہ عرب کے لوگ ایک محاورتاً بات کرتے تھے، غصے میں وہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے سامنے کھڑے ہو کر. سہل ابن حنیف آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو تو یہ وہی ہیں جنہیں مولا علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی شام کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو فورس تھی انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا تھا. ظاہر سی بات ہے معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنا عہدہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، پھر میں علی کو خلیفہ مانوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہاں پر باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے سہل ابن حنیف کے پاس اور انہیں بتاتا ہے کہ باہر عمران بن حسین اور ابو الاسود آئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا شروع میں ذکر کیا تھا میں نے، جن کی بات کر رہے تھے ابن زبیر ایک شخص سے. ٹھیک ہے.
تو جب عمران بن حسین اور ابو الاسود آتے ہیں سہل ابن حنیف کے پاس، یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمران بن حسین اور ابو الاسود سہل ابن حنیف کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سہل ابن حنیف انہیں کہتے ہیں کہو کیا کہنا ہے، تو وہ کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں تو کبھی سامنے جو بلوائی بیٹھے تھے جو خوارج، کبھی ان کا منہ دیکھتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر فسادی لوگ ہیں، اس لیے وہ ان کے سامنے کچھ بات نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر سہل ابن حنیف نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ بولو کیا بات ہے۔ اب یہاں پر یہ سین ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسری طرف دکھایا جاتا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو یہ دونوں طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ وہ سیدنا عثمان کے قصاص کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ان کی یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی ذاتی رنجش یا نفرت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذاتی لڑائی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام امام حسن سے کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں خاموش ہو گئے، یا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تلواریں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کی، جن سے وہ مسلمانوں کو ہی ذبح کریں گے، اور پھر وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد نعرے لگائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حسن ابن علی علیہ السلام اس قدر غمگین ہوتے ہیں یہاں پر، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی آفت آن پڑی ہے ہم پر کہ مسلمان کو ہی قتل کریں گے اور پھر اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمیں اس مسئلے سے جس میں ہم پھنس گئے ہیں بری طرح سے، وہی ہمیں اس میں سے نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں اس سین پر، اس کا اگلا حصہ دکھایا جاتا ہے کہ جب سہل ابن حنیف ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ سے کافروں کو قتل کرتے آئے ہیں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن اب یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ بتاؤ ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا آ گئی ہیں یا نہیں؟ اس سے اب یہاں پر یہ مجھے کلیئر نہیں ہے، اور ان کے سب ٹائٹلز بھی اتنے برے ہیں۔ بیسیکلی پہلے میں جہاں پر یہ سیریز دیکھ رہا تھا ان کے سب ٹائٹلز کافی کلیئر تھے، ان کے واضح نہیں ہیں، اور شاید یہ آٹو انہوں نے کیا ہے، سب ٹائٹلز آٹو یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب آیا کہ سہل ابن حنیف ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کی طرف ہیں، یا پھر یہ مولا علی علیہ السلام کی طرف ہے، یا پھر یہ نیوٹرل ہیں؟ یہاں پر اس کا ذکر ابھی کلیئرلی نہیں کیا گیا، نہ ہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ چاہے نیوٹرل ہوتے تھے، چاہے مولا علی علیہ السلام کی طرف ہوتے تھے یا ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کی طرف، وہ مخالف کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے مقام پتہ تھے۔ یہ آج کے لوگ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ، اور طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا نام جہاں پر آ جاتا ہے تو لوگ ایسے ان پر لعن طعن کرتے ہیں کہ جیسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو کیا ملتا ہے یہ سب کرنے سے۔ بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سہل ابن حنیف بصرہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بصرہ کے لوگوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا یہاں پر موجود ہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ زبیر بن عوام اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر ہیں۔ کیا تم لوگوں کو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات کا پتہ ہے کہ یہ کس قدر اعلیٰ فضائل کے مالک ہیں، یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ اور پھر بصرہ کے لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے، آیا کہ تم لوگ ان کا ساتھ دو گے یا نہیں؟ اتنے میں ان لوگوں میں سے ایک شخص بلند آواز سے کہتا ہے اے بصرہ کے لوگوں، میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قصاص لیے بغیر نہیں پیچھے ہٹوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں، تو بتاؤ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے مخالف ایک اور شخص وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے مخالفت میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کے قصاص کا مطالبہ سبھی کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کام فتنہ پیدا کرنا ہے، تم قبیلوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں یہاں پر۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مروان بیٹھا ہوتا ہے ان کے پاس
زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں، دیگر کچھ اور لوگ بھی۔ تو مروان کہتا ہے کہ بصرہ کے لوگ ہمارے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو کل ہم جا کر ان سے ضرور ملیں گے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک بصرہ کے لوگوں نے ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں کیا، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے اچھے لوگ بصرہ کے ہی لوگ ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ایک شخص ابن زبیر سے کہتا ہے کہ ہمیں اب لوگوں کو میسیجز بھیج دینے چاہیے، خطوط بھیج دینے چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم ابھی کس پوزیشن میں ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کو آ سکے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفرت کی وبا اٹھی ہے، یہ جلد ہی لوگوں تک پہنچ جائے گی اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کر دی ہے، ہم نے ان کے حکم کے خلاف ان کی نافرمانی کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ انہیں بھی تھا کہ یہ خلیفہ کی نافرمانی ہے، لیکن یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ان سے ہوا ہے، اس میں پھر کہہ دوں ان کی کوئی ذاتی رنجش، کوئی ذاتی نفرت نہیں تھی۔ مقصد صرف ایک تھا، سیدنا عثمان کا قصاص لینا، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی قصاص لینے سے کبھی منع کیا ہی نہیں تھا۔ میں دیکھتا ہوں شارٹس میں اپلوڈ کرتا ہوں، بہت سارے لوگ نیچے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے قصاص نہیں لیا، کیوں نہیں لیا، ان کو لے لینا چاہیے تھا۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، مولا علی علیہ السلام کیسے قصاص لیتے؟ خلافت سنبھالتے ہی تو انہیں جنگوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ قصاص تو تب لیا جاتا ہے اور انکوائری تو تب کی جاتی ہے جب مینجمنٹ سٹرونگ ہوتی ہے۔ مینجمنٹ ہی جب بکھر گئی تھی، اور جیسے سیدنا امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی ہے، خلافت سنبھالتے ہی تو انہیں جنگوں کا سامنا کرنا پڑ گیا، جنگ جمل، جنگ صفین، پھر نہروان، خوارج کے خلاف۔ تو کیسے قصاص لیتے؟ مولا علی علیہ السلام نے کبھی قصاص لینے سے منع ہی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا تھا کہ میری بیعت کرو، اور یہ جو اہل شام ہے یہ سارے میری تلوار کے نیچے آ جاؤ۔ اور مولا علی علیہ السلام نے بہرحال کہا تھا کہ تم لوگ ایک بار میری بیعت کرو، میرے ساتھ شامل ہو، ہم ضرور قاتلین عثمان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ضد تھی کہ نہیں۔ خیر وہ بات کی بات ہے، میں اب اس میں کیا کہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے زیادہ سیدنا عثمان کے قاتلین کا قصاص کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن مولا علی کو پتا تھا کہ اگر میں بلا وجہ ہی کچھ لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دوں گا، کیونکہ کنفرم تو تھا نہیں کہ سیدنا عثمان کو قتل کس نے کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں الگ الگ قبیلوں سے لوگ آئے تھے، تو مولا علی کیا ان سب کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ انہوں نے قصاص نہیں لیا، جبکہ اس وقت ان پر جو بیتی تھی وہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل اب ہم بصرہ کے لیے روانہ ہوں گے، ان لوگوں سے ملیں گے انشاءاللہ۔ پھر دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو حسین علیہ السلام آتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میرے بھائی کیا بات ہے؟ تو امام حسن خاموش ہی رہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں میرے بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس فتنے کی وجہ سے پریشان ہوں جو ہم مسلمان بھائیوں کے درمیان بری طرح سے پھیل چکا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس چیز سے کیسے باہر آنا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی مسلمان ہی ہیں اور ہم ان کے ہی خلاف موجود ہیں، ان کے ہی خلاف کھڑے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے انہوں نے خلیفہ کی بغاوت کی ہے، اور انہوں نے یہ سب شروع کیا ہے، نہ کہ امیر المومنین نے ایسا کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے یہ قطعاً اس چیز سے خوش نہیں تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، اور یہی ایک وجہ آگے جا کر صلح حسن کی بنی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے تب بھی صلح اسی لیے کی تھی تاکہ ہزاروں جو مسلمان ہیں ان کا خون بہنے سے بچ جائے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے یہ جو بلوائی تھے، جو خوارج تھے، خراس اور ابن جبلہ، ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود ہوتا ہے، اور یہ آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ مزید قبائل کے جو لوگ ہیں وہ جڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ اب آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ دراصل یہ بھی ایک منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں،
انہیں آپس میں ہی لڑوانے کا، اس کا انجام بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا، وہ آپ کو آخر میں نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے عمران بن حسین سہل ابن حنیف کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات صاف صاف اس میں دکھا دی جاتی ہے کہ سہل ابن حنیف جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام کی طرف تھے، وہ ان کے امیر تھے بصرہ میں، تو اس لیے وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو عمران بن حسین انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ کریں۔ اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، طلحہ رضی اللہ عنہ ایک خطاب کرتے ہیں جہاں پر عمران بن حسین اور سہل ابن حنیف بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب جب طلحہ رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہیں، اسی دوران یہاں پہ بلوائی بھی موجود ہوتے ہیں خراس اور ابن جبلہ کچھ لوگوں کے ساتھ، اور وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر جا کر ان کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پہ فساد ڈال دیتے ہیں، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابن زبیر انہیں روکتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتے۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور سہل ابن حنیف کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم کب سے ان لوگوں کا ساتھ دینے لگے ہو؟ کن لوگوں کا؟ مولا علی علیہ السلام اور زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو سہل ابن حنیف پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کل میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ کہتے ہیں کہ کل میں تمہیں ماروں گا، جو کچھ تم نے آج میرے سامنے ابھی کہا ہے۔ اس کے بعد خراس تلوار نکالتا ہے اور سہل ابن حنیف کی گردن پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، لیکن تلوار کا راستہ ابھی بھی موجود ہے۔ سہل ابن حنیف کہتے ہیں اگر تم لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا تو تمہیں کیا لگتا ہے علی تمہیں چھوڑے گا؟ تو خراس کہتا ہے تم بے فکر رہو، میں تمہیں تب تک نہیں ماروں گا جب تک تمہیں وہ سب دیکھنے کو نہ مل جائے جو ہم لوگ اب کرنے جائیں گے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ جنہیں خراس بیچتا ہے خوارج میں سے، یہ جا کر زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے جو ٹینٹ تھے وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو ابن زبیر ان لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ابن زبیر تو ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اتنے میں زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ عنہ بھی مشال پکڑ کر دوڑتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ تو ایک شخص انہیں کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے خبیث لوگ ہیں، انہوں نے پہلے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کیا اور اب یہ ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو قتل کرنے کے ارادے سے یہاں پر آئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر حملہ کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے، جنہیں ابن زبیر نے قتل کر دیا۔ خیر اس کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ کی للہیت آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ مرے پڑے ہیں یہاں پر انہیں اٹھاؤ، انہیں غسل دو، ان کا جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کرو۔ تو ابن زبیر آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی، جنہوں نے ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو قتل کرنا چاہا، ان لوگوں کو ہم تدفین کریں؟ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا جو بھی بات ہے یہ ہے تو مسلمان ہی، لہٰذا وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ دوسری طرف خراس اور ابن جبلہ منہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس کام کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا وہ تو ہوا نہیں، الٹا ان کے ہی لوگ مارے گئے۔ اب ٹیکنیکلی تو انہیں یہاں پر باز آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ آگے بھی ایسی ہی حرکت کریں گے اور پھر اس کا انجام اب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابن جبلہ اور اس کا ساتھی ایک پورا لشکر لے کر آتے ہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تو یہاں پر لڑائی ہوتی ہے اور طلحہ رضی اللہ عنہ انہیں روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے اور بالآخر فساد کی جڑ ابن جبلہ جو ہے وہ یہاں پر مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور طلحہ رضی اللہ عنہ روک رہے ہوتے ہیں ان سب کو کہ تم لوگ آپس میں مت لڑو، لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتا اور بالآخر یہ جو خوارج تھے یہ کثیر تعداد میں یہاں پر قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ابن جبلہ قتل ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو یہ خوارج واپس بھاگتے ہیں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے
قاتلین تھے جن پر ہمیں شک تھا اور جو اس محاصرے میں بھی موجود تھے سیدنا عثمان کے گھر کے باہر۔ اس پر طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا۔ تو پھر یہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابن زبیر جو ہیں، جو خوارج بچ گئے تھے جنگ میں لیکن پکڑے گئے، انہیں لے جا کر اندر کوٹریوں میں بند کیا جاتا ہے